ٹریڈیشنل ویو آف آرٹ پہلا میرا پریزنٹیشن تھی، مگر اس وقت تک ٹریڈیشن کا ایگزیکٹ کوئی شاید نہیں تھا ڈیفینیشن، تو وہ اب تک مجھے امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اس کو تھوڑا سا میں اس کے ایک دو پوائنٹس دکھاتا چلوں گا. اور جو ویسے تو جو ہے نا جی، جیسے ہم نے کہا کہ جو یہ لفظ ٹریڈیشن ہے وہ ہم ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. روز مرہ میں جس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ جو چیز پرانی ہو گئی یا جو چلی آ رہی ہے، وہ تو ڈکشنری میں اس کا معنی ہے. اس کی تھوڑی سی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے، جبکہ جس طرح ہم یوز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہم دین ہی کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو دس از ریلیجن ان اٹس وائڈسٹ سینس، یہ اس کی میرے نزدیک ڈیفینیشن ہے. تو میرے خیال سے وہ میں نے جو پیج شیئر کیا تھا وہ آپ سب نے شاید پڑھ لیا ہوگا، سارا نے تو پڑھ لیا، تو کہیں تو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو. آج زیادہ میرا 2-3 سلائیڈیں ہی شیئر کرنا، پھر بات چیت آپ کے سوال ہی شاید زیادہ ہوں گے. جو چیز شیئر کرنی ہے آج جو نئی ہے وہ یہ ہے کہ مڈرنٹی کا ایک خاکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہ ہماری آخری ٹرم میں تو باقاعدہ اس کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو بنیادی تصورات ہیں، اس پہ ڈاکٹر فواد نعیم ایک انٹرو دیں گے، اور مطلب وہ آدھا وہ پڑھائیں گے اور آدھا میں جو کتاب رین آف کوانٹٹی اس کا ہم سیمینار کریں گے. ٹریڈیشن ایز یوزڈ ان دس ٹیکنیکل سینس، جیسے میں نے بھی کہا، means truths or principles of a divine origin revealed or unveiled to mankind. میں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ یہی کہنے کا ہے نا کہ ریلیجن ہی کہہ رہے ہیں. تو بس یہ اس پہ میں اس سے شیئر آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ہم رکے تھے، یہ سلائیڈ میں نے دکھائی نہیں تھی جب میں ٹریڈیشنل ویو آف آرٹ کیا تھا. اصل میں یہ حصہ اس کا حصہ ہی ہوتا ہے، مگر اس دن کیونکہ میرے پاس آدھی ہاف کلاس ہی تھی، سو آئی دین لیفٹ دس ون آؤٹ بیکاز دیٹ واز آلریڈی کوائٹ ہیوی. کہ ٹریڈیشنل آرٹ کے میں نے آپ کو اصول بتائے تھے، اس کے فارمز کی سمبلزم بتائی تھی، اور ٹریڈیشن کے حوالے سے ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ریلیجس ٹریڈیشن ہوتا ہے جو ریویلڈ ہوتا ہے، اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، جس کو سراج منیر نے کہا نا کہ وہ مرکز جس کے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہے. تو اسلامک ٹریڈیشن کا وہ جو مرکزی خیال ہے، مرکزی تصور ہے، وہ ہے توحید. پہلا جو رکن ہے وہ بھی شہادہ ہی ہے نا، کلمہ شہادت جو ہے وہ آؤٹ ورڈلی بھی، اور جو پھر ایمان میں بھی سب سے پہلے وہی آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور رسالت اور ملائکہ اور کتب وہ آتا ہے ایمان میں. مگر جو اسلام ہے یعنی کہ اس کی جو فرائض ہیں اس میں بھی سب سے پہلا رکن کلمہ ہے، طیبہ ہی ہے، خدا کی عبادت ہے. تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جو شاید اس پہ بات ہوئی بھی ہو کہ اسلامک آرٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کہ اس کے کوئی وہ آئیکونز نہیں ہے نا. جیسے کہ اب کرسچینٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ فوکسڈ ہے، وہ چرچ بھی کراس پہ ہے، اور جو ایک خاص مزاج ان کی سیکریفائس سے بنتا ہے، تو اس کو ایک پاتھ آف لو بھی کہا گیا ہے، اور بنیادی طور پر ایک اسپریچول ریولیشن ہے. اور اسلامک ٹریڈیشن میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سینکٹٹی کا جو اعلیٰ ترین ایک سمبل ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو وہ ایک خاص مزاج ہے. مگر ہم پھر سے آتے ہیں اپنے اسلام کی طرف. تو یہاں جو بیسک سینٹرل آئیڈیا ہے وہ کوئی شخص نہیں ہے، وہ بدھا نہیں ہے، یا بدھا سے ریلیٹڈ جو بیسک آئیڈیا ہے آف دی ان ایکسپریسیبل، جس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں بائی سیئنگ دا وائڈ، ناٹ دس، یہ ان کا میتھڈ ہے. اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہاں خدا کا ہی تصور نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ، بلکہ میرے پاس ایک ریکارڈنگ ہے 70s کی ایک بدھسٹ ٹیچر کی کیلکٹا سے، مجھے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. بدھ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایشور نہیں ہے، بدھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشور جو بھی تم سوچ سکتے ہو وہ نہیں ہے. تم جو بھی سوچ سکتے ہو کہ ایشور کے بارے میں وہ نہیں ہے.
So it's a via negativa, it's a negative theology. Practically ہم اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو ایسنس ہے، جو ذات ہے، اس کے بارے میں اٹ از unknowable اور اس پہ تفکر جائز نہیں ہے، صفات پر ہے. تو خیر میں کہاں نکل گیا، کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ انیکسپریسیبل کا ہے. تو جو بدھا کا ایک پہلا سرمن ہے وہ سائلنس میں ہے. He doesn't say anything. He just holds up a flower and that's it. So that's called the flower sermon. سائلنس کا اس میں رول ہے. اور یہاں تک کہ شروع میں بدھا کی تصویر بھی نہیں، وہ بت بھی نہیں بناتے تھے، اور جب بناتے بھی تھے تو اس کو کہتے تھے شونیہ مورتی. شونیہ void, the image of the void. You see, the whole tradition is then, that is the center of the tradition وغیرہ. اب ہمارے ٹریڈیشن میں جو ہے آئیڈیا توحید کا ہے، تو ہم نے کہا اسلامک آرٹ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو یونٹی کا آئیڈیا جو ہے وہ ملٹیپلسٹی سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یونٹی بھی ہوتی ہے اور اس یونٹی میں ایک ملٹیپلسٹی بھی ہوتی ہے، اور دونوں کو جمع کر کے ایک پرفیکشن کا تصور آتا ہے، کمال کا تصور آتا ہے، یا ہول کا تصور آتا ہے. ہم نے شاید مثال لی تھی کہ خیر ضرورت ہوئی تو آپ سے سوال جواب میں کر لیں گے، کیونکہ ہم کر چکے ہیں، میں اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا. تو اس سلائیڈ کو دکھانے کا اب ہم ماڈرنٹی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ریوائز کریں گے ڈیفینیشن، ایک تو ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ریوائز کریں گے، اور ٹریڈیشنل آرٹ کا شاید کچھ ہو نہ ہو، مگر پھر ہم ماڈرنٹی. دیز آر دا 3 parts: ٹریڈیشنل ورلڈ ویو، ٹریڈیشنل آرٹ، دس از دا پریامبل، اینڈ دین ویل کم ٹو couple of slides on modernity. یہ ہم کہہ لیں کہ کسی بھی کالونائزڈ شہر کا یہ تصویر ہو سکتی ہے. یہ لاہور بھی ہو سکتا ہے، بغداد بھی ہو سکتا ہے، اصفہان تو خیر بہت ہی خوبصورت ہے، تہران بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کائرو ہے. یہ غالباً میں نے ہی کھینچی ہوئی ہے تصویر. تو اس میں ہمیں یہ جو پیچھے بلڈنگ ہے، اس کو آپ ماڈرنٹی کا ایک ریپرزینٹیو کہہ سکتے ہیں، جو ریشنلزم پہ بیسڈ آرکیٹیکچر تھا، جس کا سلوگن آپ کہہ لیں فارم فالوز فنکشن، کہ جو سائنٹیفک میتھڈ، ریزن، رسپانس ٹو مٹیریل، ایسے کر کے نا بڑا ریشنل آرکیٹیکچر ہے. اور یہ جو سامنے بلڈنگ ہے، یہ مملوک بلڈنگ ہے، 400-500 سال، یہ مطلب یہ صرف ٹائم لیس ہے، مجھے پتہ بھی نہیں کتنے 100 سال پرانی ہے، وہ لگ رہا ہے ابھی بنی ہے. اس کیونکہ جو اصول ہے وہ بس کیا کہیں، کلاسیکل اسلامک آرکیٹیکچر کے اصول ہیں ہر طرح سے. اٹ از لائک اف یو وانٹ ٹو سے، کئی لوگوں نے کہا اف یو این آنسر ٹو دا کویسچن واٹ از اسلام کین بی، دس کویسچن کین بی آنسرڈ بائی پوائنٹنگ ٹو ون آف دا classics or summits or masterpieces of Islamic art or architecture. So I could just point to this dome and say this is an answer to what is Islam. There is a serenity, a beauty, logic, and an expression of Tawheed, and a balance of geometry and arabesque. یہ ساری باتیں ہم کر چکے. اچھا اب یہ پھر کیا ہے؟ یہ پوسٹ ماڈرن بلڈنگ ہے. ریجنلزم کا زمانہ آ گیا 80s میں، اور ماڈرن موومنٹ کے خلاف ایک ریاکشن بھی ہوا 70s میں. وہاں شروع، ہمارے یہاں ہر چیز 10-20 سال بعد پہنچتی ہے. جو انٹلیکچوئل فیشنز ہوتے ہیں وہ تھوڑا 20 سال بعد پہنچتے ہیں. تو ریجنلزم کے حوالے سے آئیڈینٹی اور یہ وہ، اب انہوں نے ایک ڈوم اور 4 آرچیں لگا دیں اور کچھ یہ وہ، تو اس سے کوئی اسلامک بلڈنگ نہیں بنی. جیسے ہم نے دیکھا تھا اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے، ایک گرامر چاہیے، ایک سوچ چاہیے. ایلیمنٹس سے نہیں بنتا کچھ بھی، اس کی جو پیچھے سوچ ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. تو یہ دس از اے پیس آف اے فیلڈ پیس آف اسلامک وٹ ایور آرکیٹیکچر. مگر ہم جو ہے روایت اور ماڈرنٹی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، تو پیچھے کچھ کنٹمپری لک بھی ہے، مگر مشربیہ بھی ہیں، ہر اس میں ایک عجیب و غریب. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ ماڈرنٹی کو صحیح طرح سمجھ رہے ہیں،
نہ پوسٹ ماڈرنٹی کو سمجھ رہے ہیں نہ ٹریڈیشن کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ میرا اس کا کہہ لے انٹرو تھا تھوڑا سا. یہاں تک سوال ہوں تو بتائیں. کہہ لے یاد دہانی کے طور پر the basic traditional worldview is that the cosmos is a reflection of the ultimate reality. اس کی شاید ہم نے شیئر بھی کی تھی. I was a hidden treasure, kuntu kanzan makhfiyan. This is a beautiful statement of the world being a reflection of God's qualities. تو وہ ایک طرح کا ایک میٹافزیکل آئیڈیا ہے. پھر اس کو جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہی آئیڈیا بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے کہ دیز فارمز which are perceived in the material world are the similitudes of those which exist in the world of spirits یا غیب میں جو ہیں. These are the moved, they endure, whereas these perish and pass away. تو یہ ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ درجہ بندی ہے کائنات میں. ایک مادی ہے لیول، ایک برزخی ہے اور ایک روحانی ہے. اور جو روحانی ہے وہاں چیزوں کی اصل ہے، اور جو یہاں ہے وہ ایک طرح سے اس کا ریفلیکشن ہے. اس لیے کہا گیا the world as symbol. جیسے ہم نے دیکھا تھا امام غزالی کا قول کہ وہ جو دنیا ہے وہ سورس ہے بیوٹی کی، اور جو بھی اس دنیا میں جمال دیکھا جاتا ہے وہ اسی کا ریفلیکشن ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس بیوٹی کا جو ایسنس ہے وہ ہے تناسب، یعنی کہ پروپورشنالٹی اینڈ ہارمنی. تو ایک سوچ کے تحت یہ اس کے پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا ان اے ورڈ یہ ابن العربی کی ڈاکٹرن کو کسی نے السٹریٹ کیا ہے کہ جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں، سیکٹرز ہیں، ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسما سے یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے. ٹھیک ہے نا. آج ہی میں ایک کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید کا ایک شعر ہے. اب یہ تو ایبسٹریکٹ بات ہے، انہوں نے اتنی خوبصورت سرائکی میں یہی بات کی ہے. بن دلبر شکل جہان آیا، میرا دلبر جو ہے وہ جہان کی شکل میں آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے. بن دلبر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. یہ ابن العربی کی ٹرمنالوجی ہے. صورت اور اس کی حقیقت، یا صورت اور جو غیب میں اس کا سورس ہے، اس سورس کو اس ٹرمنالوجی میں عین کہتے ہیں. تو ان کو پورا اس کا نام ہے عین ثابت. عین ثابت وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا جی. ہو میں آج کا ہمارے ٹاپک تو نہیں ہے، اگر آپ فالو کر پا رہے تو میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. خیال میں آیا کچھ کہ یہ کتنا، یعنی کہ ایکسٹینشلی فار اے بلیور اٹ میک سینس کہ وی آر لائک اٹرنل آئیڈیاز ان گاڈز مائنڈ. اف وی ور ناٹ وی وڈنٹ بی ہیئر. تو جیسے مولانا روم نے کہا ہر نقش را کے دیدی جنسش ضلع مکانست. تو پھر وہی اس دنیا میں تمہیں جو بھی آثار دکھتے ہیں، نقش دکھتا ہے، ہر نقش را کے دیدی جو تم دکھتا ہے، جنسش ضلع مکانست، اس کا ایسنس، اس کی جنس جو ہے وہ لا مکان میں ہے. اٹ از آؤٹ سائڈ ٹائم اینڈ اسپیس. گر نقش رفت غم نیست، اصلش چو جاودانست. اگر یہ نقش مٹ بھی جائے تو غم نہ کرو، کیونکہ اس کی جڑ، اصل کہتے جڑ کو، وہ ٹائم لیس ہے. نا جی یہ جو بات ہو رہی ہے، اس کو اس طرح ایبسٹریکٹ طرح سے دکھائیں تو اتنی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کی اکثر مثال یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ ان سینس سمبل ہے ان عیون ثابتہ کے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو ہمیں اوپر ہم دیکھتے ہیں، یہ منظر اصل میں کئی ملین سال پرانا ہے. جب تک لائٹ ہمارے تک پہنچتی ہے وہ بہت دیر میں پہنچتی ہے. تو یہ بھی ان اے سینس سمبل ہے دیٹ اس کو ایٹرنٹی کا، اس ٹائم کا بالکل آؤٹ سائڈ آف ٹائم ہونے کا. کافی فیسنیٹنگ ہے اس نظر سے دیکھیں.
اور یہ بہت سی ٹریڈیشنز میں یہ جو ایسنسز ہیں انہیں اسٹارز سے پلٹونک ٹریڈیشن میں بھی ہے، اور شاید اسی لیے جو مووی اسٹارز ہیں نا ان کو بھی اسٹار الٹیمیٹلی اسی لیے کہا اس کی ایک کرپٹڈ فارم یہی ہے کہ جو انسان کے جو بیسٹ جو ہیروز ہوتے ہیں، پہلے تو اولیاء اللہ ہیرو ہوتے تھے نا، they were like stars, they were supposed to be these stars which have descended from heaven and they'll return back to that period. یہ بڑا کامن ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور گریکس میں بھی اس طرح کے تھے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا، پتہ نہیں یہ میرے ذہن میں اس وقت ہاں اسی کو السٹریٹ کرنے کی ہے. ہاں میں بات کر رہا تھا بند دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. تو یہ ابن عربی کی ٹرمینالوجی ہے کہ ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے. ایک صورت ہوتی ہے، اس کی غیب میں ایک حقیقت ہوتی ہے، اور ان کے یہاں اس حقیقت کو عین کہتے ہیں. عین کے ویسے 3 مطلب ہے عربی میں کم سے کم، ویسے تو بہت ہیں شاید. ایک تو کہتے ہیں کوئی چشمے کو، کوئی جہاں سے جو پھوٹتا ہے نا نیچرلی، اس کو بھی عین کہتے ہیں، پانی کے چشمے کو. اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، کیونکہ ان اے سینس اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے اس بندے کو یا اس چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ اور سورس کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. ہر صورت عین عیان آیا، اس کے 2 معنی چلیں، اس میں زیادہ نہیں جاتے. یہ جو حضرت خواجہ غلام فرید لوگ تھے یہ بڑے ایکسپرٹس تھے ابن عربی کے. ان کی خانقاہ میں یہ اس کی باقاعدہ اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے. ان سے پہلے ان کے والد کرتے تھے، ان کے جو مرشد بڑے بھائی تھے وہ کرتے. تو بڑے ایک عرفانی ٹریڈیشن بھی ہمارے تصوف میں رہا ہے جو اب ذرا تقریباً نہیں دکھتا. یہ میں پہلے سلائڈ دکھا چکا ہوں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا. اس میں پوائنٹ یہی ہے کہ بھئی وہ ایک جو کائنات ہے اس کی لمٹس ہیں، اور اس کے بیونڈ دیکھیں نا یہ اینجلز بنے ہوئے ہیں. تو خیر سر یہ جو لیفٹ سائڈ پر جو ہے ابن عربی والا، وہ کچھ کلیئر نہیں ہوا. اس میں جو سمبلز ہیں اس کو آپ نے ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں. گریک سمبلز ہیں یہ تھوڑا سا ذرا وضاحت اگر کر دیں آپ. یہ ساری عربی میں ہے. ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ لکھے 28 ہوں گے شاید. سر یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ تو لگ رہا ہے جو اس کے بالکل آؤٹر سرکل ہے اس میں تو کوئی گریک سمبل لگ رہے ہیں سر. وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا. جی یہ کامن ہے. یہ 12 سائنز ہے زوڈیاک کے. یہ لیو ہے. اچھا یہ وہ چیز ہے. یہ اسکارپیو ہے آئی تھنک، یا یہ اسکارپیو ہے، سوری اتنا ہی پتہ مجھے، وغیرہ. یہ ریم ہے یعنی ایریز وغیرہ وغیرہ. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا سر. یہ پھر وہ چیزیں ہیں سر. یہ کچھ یہ عربوں کے زمانے میں بھی یہی زوڈیاک سائن چل رہے تھے، کیپریکون، لیو. میرا خیال تھا کہ یہ بات کی یا ویسٹرن ہے زیادہ. یہ ویسٹرن بھی عربوں سے ہی لیے ہوں گے موسٹ پروبلی. یہ یعنی کہ یہ جی مجھے اس کا صحیح تو پتہ نہیں ہے. آپ ویکیپیڈیا پہ چیک کر کے ہمیں بھی بتائیں اگر یہ کامن ہے. مطلب ہے جو ویسٹرن ٹریڈیشن ہے نا، ویسٹرن سے بڑا اس میں اسلامک ٹریڈیشن بھی آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں کی روٹ میں گریکس ہیں. جو انٹلیکچوئل سائڈ ہے دا سائنسز، دیٹس دا ویری انٹرسٹنگ بیوٹیفل پوائنٹ کہ ایک کامنالٹی ہے سورسز میں، انٹلیکچوئل اس میں. اور بھی طرح. اور سر یہ جو سیکٹرز ہیں یہ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایپوکس ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نہیں سر جی اچھا سینٹر میں ظاہر ہے وہ حقیقت ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. سیکٹرز میں جو وہی بتانے لگا ہوں نا جی سوری. اس حقیقت کے یہ اسماء الہیہ ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. صفات الہیہ ہیں جو سورس ہے which are the expressions of the ذات الہی. تو یہ وہ سیکٹرز وہ جو بھی انہوں نے اس میں اسکیم بنائی ہے وہ اتنے نام لیے ہیں نا جو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں. there are very many ways of making sets of the divine names. ایک 7 کا بیسک سیٹ ہے وغیرہ. تو یہ انہوں نے کچھ نام لیے. یہ 28 نام ہیں کیونکہ ان کو ریلیٹ کیا جو عربک الفابیٹ کے 28 لیٹرز ہیں. یہ وہ ہے اور یہ نا این وغیرہ یہ 28 لیٹرز ہیں. پھر ان کو ریلیٹ کیا یہ انہوں نے سیکٹرز دکھائے کائنات کے. یہ مجھے بھی نہیں پڑھا جا رہا. جیسے منرل اور یہ اینیمل جو بھی مختلف کائنات کے سیکٹرز دکھائے. تھینک یو. اسی طرح یہ بتانا چاہیے تھا مجھے، مگر پوائنٹ کہہ گئی ہے کہ اشیاء جو ہیں
وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، اور ہر اس سے ایک یونٹری ویژن آتا ہے کائنات کا. جو رائٹ والی تصویر ہے اس میں بھی ایک اس طرح کا ویژن آ رہا ہے یونٹری. اس میں بھی 12 زوڈیاکل سائن ہے، یہ اندر ہے، یہ عربی ہے، پیورلی عربک ہے. یہ اسکارپیو ہے، آپ جانتے ہیں، یہ ریم ہے، لیو ہے، فش ہے. اور یہ اس میں بھی بائی چانس میں نے آج ہی نوٹ کیا ہے کہ کافی سملیرٹی ہے. اس میں 12 زوڈیاکل سائنز اور 28 مون کے اسٹیشنز ہیں. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو سینٹر میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک میٹا فزیکل ڈائیگرام ہے، پرنسپلز کا ہے کاسمولوجی کے. اس میں جیو سینٹرک ہے، یہ دنیا سینٹر میں، کیونکہ جو انسان ہے یا جو دنیا ہے وہ بھی ان سینس خدا کا ریفلیکشن ہے نا. تو ہم جب دنیا پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پوری کائنات ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ شاید میں نے بات پہلے کی تھی کہ نہیں کی تھی کہ سر وہ پہلے تو دنیا ہی محور ہوتی تھی نا، وہ تو بعد میں گیلیلیو کے ارد گرد وہاں پہ شفٹ شروع ہوا یہ جی سن والا. اچھا میں سمجھا آپ شاید اس پہلے لیکچر میں نہیں تھے، پھر اس کا یہ مطلب ہے یہ ہم نہیں باتیں. سوری سر، میں تھوڑا ڈسٹریکٹڈ تھا. ہاں اس میں بات یہ کی تھی کہ جو فزیکل ریالٹی چاہے جو بھی ہو، کہ یا وہ بریک میں بات کی تھی اس لیے آپ نہیں تھے، کہ ہمیشہ سے جیسے آپ نے کہا مانا جاتا تھا دنیا سینٹر میں ہے. وہ کیوں مانا جاتا تھا؟ کیونکہ انسان کا ایکسپیرینس یہی ہے. سورج نکلتا ہے نا اس سے ویسٹ میں ڈھل جاتا ہے، اور میں نے ایک سلائڈ دکھائی تھی کہ جو آسمان ہے یا جو ستارے ہیں وہ they move, the whole sky moves in a circle around the north pole, and that axis goes through the axis of the world, earth, north south axis میں جاتا ہے. تو جی اس سے جی ہمیں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان گھوم رہا ہے، ہم محور ہیں. تو گو کہ حقیقت میں یہ غلط ہے، مگر ایکسپیرینشلی یہ اس لیے کہ سمبولکلی یہ ٹرو ہے. If this world is the reflection of the higher world in which God is the center, here man being the representative of God in earth becomes the center, and therefore the earth becomes the center. مانوی طور پر یہ بالکل حقیقت کا ریفلیکشن ہے. صحیح ہو گیا نا؟ صحیح. یہ اس طرح ہی اسی لیے گلیلیو کی اتنی مخالفت ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ سورج بیچ میں تھا کہ نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ چرچ نے بائبل کے بھی اگینسٹ تھا نا، اس لیے وہ مخالفت ہوئی تھی. اس لیے ہوئی تھی کہ بائبل نے یہ کلیم کیا تھا، قرآن نے نہیں کیا، لیکن بائبل نے کلیم کیا، اس لیے وہ ان کی پھر ساری عمارت گر جانی تھی، تو اس لیے پرابلم ہوئی تھی. بائبل کا نہیں تھا، چرچ کا تھا، اس کے ڈاکٹرن کا بنیادی تھا حصہ. چلیں چیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر، ہو سکتا ہے. مقصد ہے کہ یعنی کہ اس کی معنویت کی وجہ سے اس کو وہ کیا گیا تھا. سائنٹیفک فیکٹ ہونا یا نہ ہونا وہ کوائٹ سیکنڈری، کیونکہ یہ بات تو بڑے اینشنٹ گریکس کو بھی پتہ تھی. اس میں بھی ایسی تھیریز تھیں کہ اصل میں سورج سینٹر میں، تو وہ ایک مگر اور ظاہر ہے ریولیشن سپورٹ کرتی ہے جو بھی سمبلزم ہوتا ہے، کیونکہ وہی انسان کا ایکسپیرینس ہے. اگر جب پتہ یہ چلا کہ بھئی سورج سینٹر میں ہے تو وہ بھی کسی حقیقت کا ہی ریفلیکشن ہے. وہ کس حقیقت کا ریفلیکشن ہے؟ کہ that the spirit of God or God is the center in fact. یہ بھی تو ٹروتھ ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سینٹر ہیں، ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں سینٹر ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی میں کا ایک ریفلیکشن ہے نا. ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، فنفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنی روح میں سے جب آدم میں پھونکا تو وہ ہمارا ریفلیکشن بن گیا، اور اس ریفلیکشن کو پھر ملائکہ نے سجدہ کیا. یعنی کہ خیر یہ ایک انٹرسٹنگ بڑا پوائنٹ ہے جو آپ کے سوال سے سامنے آیا ہے. سر اس میں ایک میں چیز آپ کی ماڈرنٹی کی طرف وہ تھوڑا سا وہ جاتا ہے وہ رستہ، لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ کافی پیچھے رہے ہیں اب تک. کچھ تفاسیر کا میں نے پرانی تفاسیر کا مطالعہ کیا، ناٹ دیٹ اولڈ، 20ویں صدی کی شروع کی ہوں گی. ایک تفسیر تھی جس میں جو 7 آسمان تھے اس کی انہوں نے تصویر بنائی تھی،
تو اس میں محور زمین تھا اور 7 آسمان اس کے ارد گرد تھے، تو ٹوٹلی وہ نگیٹ کرتی تھی جو 400 سال سے ایک نالج چلی آ رہی تھی. ہمارے جو علماء ہیں وہ بہت پیچھے رہے ہیں، تو یہ تو ابھی کچھ کیچ اپ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے نا، کچھ آپ ان سے باتیں کریں تو وہ بیچارے کنفیوز ہی ہیں. لیکن یہ ماڈرنٹی کا بہت ایک ہے کہ ہمیں وہ آگے چلنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. ہمارے جو علماء ہیں وہ تو بیچارے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، سارے نہیں، جو کچھ ہیں جو ٹریڈیشنل بالکل اس کو لائن کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے ان سینس میرا پوائنٹ ہی السٹریٹ کر دیا نا. سر آپ نے ماڈرنٹی میں تو پھر یہیں لے کے جانا ہے ہمیں. کون سی ماڈرنٹی؟ میں تو ٹریڈیشن کی بات ہاں کر نہیں رہا ہوں. سوری سر، ابھی تو یہ چلے نا، یہ تو ابھی پوائنٹ آف میں ویوز یہ رکھ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے. جی سائنٹیفک ویو گیوز اس نتھنگ سر. میں ایکسپٹ ویسے بہت اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ میرا پچھلی دفعہ بھی میں اس پہ چپ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس پہ میرے کچھ آرائیں ہیں جو کہ میں شاید شیئر کروں گا. ضرور ضرور. سائنٹیفک، اصل میں ہم سائنٹیفک جب بات کرتے ہیں نا تو ہم بہت کلاسیکل کو سوچ رہے ہوتے ہیں. سائنس میں بہت ڈیپتھ ہے، اس میں جو کلاسیکل سے ہے وہ بہت آگے نکل گئے. نیوٹونین تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، ریلیٹیوٹی والی بھی کانسیپٹ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کچھ ایک نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں جو کہ ہمارے جو صوفیاء نے کچھ باتیں کی تھی، جو بدھسٹ باتیں کر گئے، اس کو ٹچ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر از سم ہوپ اوور دیئر. ہم اس کو ابھی ہم نے اس کو ڈیکوڈ نہیں کیا. سو میں ڈونٹ ڈسکاؤنٹ سائنس. اس حوالے سے ہمارے پاس نا جس طرف آپ جا رہے ہیں اس کے ایکسپرٹ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جو اس کورس میں ہیلپ کر رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں، سعید عباس نقوی صاحب، اور میں نے ان کی آواز سن لی ہے، تو ہی از دا پرسن ٹو ٹھیک ہے رسپونڈ ٹو سر. دیٹ. جی جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ سوری میں آپ کا نام مجھے نہیں میں پتا. زبیر احمد ہوں جی. اچھا، آپ نے وہ جو لیٹسٹ فائنڈنگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایک کنکریٹ مثال آپ دے سکتے ہیں جسٹ بریفلی؟ اس کے اوپر جی پھر ڈسکشن کی کسی جا سکتی ہے. کانٹیکسٹ میں مثلا اگر دی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. فزکس کی کوئی مثال اگر ہاں دیں. میرے ذہن میں کافی جو چیزیں ہیں، کچھ تو کوانٹم ورلڈ کے حوالے سے ہے، جی کچھ جی 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 تو تھیریز وہ ہیں. میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھ، کوانٹم میکینکس کے اندر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو فیکٹس یا آبزرویشن ہے، جو امپیریکل ایویڈنس ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. مسئلہ امپیریکل ایویڈنس کو ڈینائی کرنے کا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب امپیریکل ایویڈنس آپ کے پاس آ جاتا ہے نا، تو اس کو آپ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں، اس سے نتائج کیسے حاصل کرتے ہیں، کنکلوژنز کیا نکالتے ہیں. جی اب نتائج حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہیومن انکوائری ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ ایگزیمز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں آؤٹ آف نتھنگ آپ کچھ بھی انکوائر نہیں کر سکتے. اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ صحیح کوئی بھی ہیومن انکوائری کچھ ایگزیمز پر کیا کہتے ہیں ہوتی ہے. تو جو ٹریڈیشنلزم جو ہے، جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ان کا اختلاف بیسیکلی یہ ہے کہ جو سائنٹسٹ جن ایگزیمز کی بنیاد پر امپیریکل ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج نکالتا ہے نا، کنکلوژنز نکالتا ہے، وہ ایگزیمز ہی غلط ہیں. بیسیکلی امپیریکل ایویڈنس ایک علیحدہ چیز ہے، جن ایگزیمز کی بنیاد پہ آپ نے امپیریکل ایویڈنس سے نتیجہ نکالنا ہے وہ ایک علیحدہ. مثال کے طور پہ کوانٹم میکینکس میں ایک فنامنا ہے ویو فنکشن کولیپس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شاید آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ویو فنکشن کولیپس جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ کسی ویریبل کے لیٹس سپوز 5 پاسبل ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک میجرمنٹ کی ہے، لیٹس سے 10,000 مرتبہ میجرمنٹ کی ہے، اس میں سے 5 ویلیوز میں سے ایک ویلیو 2,000 مرتبہ آ جاتی ہے، ایک ویلیو 2,000 مرتبہ آتی ہے، ساری ویلیوز ایکولی آ جاتی ہیں آپ کے پاس. تو آپ کہتے ہیں کہ ہر ویلیو کے آنے کی پروبیبلٹی سیم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک کوانٹیٹیو آپ نے بیسیکلی ایک کنکلوژن نکالی کہ جی ہر ویریبل کے ہر ویلیو کے آنے کی پروبیبلٹی سیم ہے، 1/5 1/5 1/5 1/5. اب پوچھا جائے گا اس سے نتیجہ آپ کیا نکالو گے؟ مثال کے طور پہ اب ایک میٹا فزیشین جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ہو یہ رہا ہے کہ چلو آپ ایک 1/5 کا ویٹ تو تمام ویلیوز کو اسائن کر رہے ہو، لیکن اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ایک پرٹیکولر میجرمنٹ کرنے سے پہلے مجھے بتاؤ کیا ویلیو آئے گی، تو وہ آپ نہیں بتا سکتے. تو میٹا فزیشین کہے گا کہ اس میں مجھے 2 ایسپیکٹس نظر آ رہے ہیں. ایک تو ریگولیرٹی کا ایسپیکٹ ہے کہ ہاں میں آن ایوریج یہ کہہ سکتا ہوں کون سی ویلیو آن ایوریج کتنی مرتبہ آئے گی. فریکوینسی آف اکرنس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک مسٹری بھی ہے
کہ میں کسی پرٹیکولر میجرمنٹ کے اوپر کیا آئے گا وہ نہیں بتا سکتا. تو وہ کہے گا کہ یہ تو خدا کا ایبسولوٹ اور انفینیٹیوڈ جو ایسپیکٹ ہے خدا کے, اسی کا یہ مظہر ہے, اس کے پیچھے سمبولزم ہے. لیکن جو سائنٹسٹ ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اس سے جو نتائج نکالے گا وہ اس کی سمبولک ویلیو کی طرف نہیں جائے گا. مسئلہ یہاں یہ ہے بیسیکلی, ٹریڈیشنلسٹ کا اور ماڈرن سائنس میں اختلاف یہاں ہے بیسیکلی, یہ ایشو ہے بیسیکلی. جی میں سمجھ رہا ہوں. سائنٹسٹ بیسکلی چاہتا ہے کہ ریپیٹیبل ہو, امپیریکل ایویڈنس ہمیشہ ایک ریزلٹ دے جو کہ آپ ریپیٹ کر سکیں. اور وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ نا کہ اب وہ جو اس نے اس نے کہا جی ہر ویلیو کے آنے کی پروبلٹی 0.2 ہے. اب سوال ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے, کوانٹیٹیو انفارمیشن, یہ آپ کے لیے کتنی یوزفل ہے, ہاؤ یوزفل از اٹ فار یو. ٹھیک ہے, ہاں یہ کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں یوزفل ہو سکتی ہے, جیسے کوانٹم کمپیوٹنگ میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے آج کل, اور کوانٹم میکینکس کی جو فائنڈنگز ہیں ان کی یوٹیلٹی آپ کو کوانٹم کمپیوٹنگ میں ملے گی, بہت ملے گی. کوانٹم کمپیوٹنگ میں کافی ریسرچ ہو رہی ہے, کافی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. لیکن سوال ہے کہ کیا یہ انسان سازی میں یوزفل ہے؟ ٹھیک ہے, انسان سازی کے لیے جو چیز یوزفل ہے وہ اس کی سمبولک ویلیو ہے, اس کے پیچھے سمبلزم کیا ہے, وہ سمبلزم ایکسٹریکٹ جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں کرتا. نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, وہ یہ اس کی جاب نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ویسے ایک میں صرف بات کہتا ہوں اور پھر لیٹس موو آن. وہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ جو ایبسولوٹ اس کی ہے, سائنٹسٹ بھی پروبیبلٹیز دیتا ہے. جو ایبسولوٹ ہے وہ نالج ہمارے ایمان کے مطابق صرف خدا میں ہے, اس کے علاوہ کسی میں ہو نہیں سکتی. جو بھی غیب کا علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے دعا کے ذریعے یا وہ جو چیزیں بدل جاتی ہیں وہ پھر بدل جاتی ہیں. سو جو ایبسولوٹ جو ہے وہ تو صرف خدا سے مخصوص ہے, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایبسولوٹ نالج ہے, میں نے کہا تھا خدا کے اگر آپ دو ایسپیکٹس ہیں فنڈامنٹل خدا کے, ایبسولوٹنس اینڈ انفینیٹیوڈ, یہ ان دونوں ایسپیکٹس کی جھلک یا مظہر آپ کو پوری عالم خلق میں نظر آتی. تو یہی ویو فنکشن کلیپس کے اندر بھی ایبسولوٹنس کا مظہر جو ہے وہ یہ فریکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور دا فیکٹ کہ آپ کسی بھی پرٹیکولر میجرمنٹ سے پہلے نہیں بتا سکتے کہ کیا ویلیو آئے گی, یہ مسٹری ہے. تو ریگولیرٹی اور مسٹری یہ ایبسولوٹنس اور انفینیٹیوڈ کا مظہر ہے, یہ ان کی ریفلیکشن ہے بیسیکلی, یہ بات ہو رہی ہے. میں ایبسولوٹ نالج کی بات نہیں کر رہا. جی درست. جی اب میں اس بات کو اپنے پوائنٹ سے جوڑنا چاہوں گا کہ جس طرف عباس صاحب نے اشارہ کیا جب انہوں نے کہا کہ یہ سمبل تو کس چیز کا سمبل, ہم کہہ رہے ہیں کہ حقیقت سے اس کا تعلق کیا ہے. جب سمبل کہتے ہیں تو سمبل حقیقت کا سمبل ہوتا ہے, خدا کی کسی خدائی اصول کا یا خدائی صفت کا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پوائنٹ یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور جس طرح ہمیں ایکسپیرئنس ہوتی ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں اور میری کائنات پر تم لوگ تفکر کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تم حقیقت تک پہنچو. تو حقیقت جو ہے وہ ماورا ہے مادے سے, حقیقی وجود تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو سمبلزم ہمیں حقیقت, سارا جو پوائنٹ ہے اس بحث سے جو نکلتا ہے اور جو میں جس کی طرف اشارہ میں بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو چرچ کا ویو تھا یا جو علماء کا ویو ہے, اٹ ہیز ریالٹی ان ویو. ریالٹی مین گاڈز ریالٹی, دیٹ گاڈ از دا سینٹرل ریالٹی آف ایوری تھنگ اینڈ دیٹ از ریفلیکٹیڈ ان اس. اینڈ وہ اس لیے اول تو وہ ریفلیکشن یہ کہ میں ایک وحدت ہوں کیونکہ خدا واحد ہے, مجھ میں انا ہے, آئی ہے کیونکہ خدا از دی الٹیمیٹ آئی. اللہ انا, وہ جو ہے نا بڑا خوبصورت قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے نماز فرض کی اس لیے کہ, یا ہم نے یہ ہر نبی کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لا الہ الا, کہ صرف میں ہوں. اب یہ سبجیکٹیو ویو ہے خدا کا. ایک اور جگہ شاید کہا ہے کہ ہر نبی کو میں نے یہ میسج دیا کہ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. تو کیا ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی مینیفیسٹیشن ہے, کائنات ہے, وہ حقیقت کا سمبل ہی ہے. اس بنیاد پہ ہم نے کہا کہ ہمیں ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ دنیا سینٹر میں, اور یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے. روز سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, آسمان جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے گول گول. تو یہ بے معنی نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ اس میں بڑا پروفاؤنڈ میننگ ہے. زبیر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا,
یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے امپیریکلی. میرا پوائنٹ جو صرف تھا نا، میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ جسٹ بیکاز سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی، اٹ کوڈ بی اے گریٹ ٹول فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اگر آپ کی تھیری ہے کہ جو کہ ہے کہ مادے سے آپ ریالٹی کی طرف نہیں پہنچ سکتے، دیٹ از فائن. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سائنس جس طرف جا رہی ہے وہ بھی میرے خیال میں کچھ باؤنڈریز کراس کر رہی ہے، فزکس ٹو میٹا فزکس وہ مانتی نہیں ہے. میں اس میں گزارش کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں اس میں گزارش کرتا ہوں ایک منٹ اگر نقوی صاحب میں بات زبیر صاحب ختم کر لیں. جی، یہ جو کوانٹم میں بھی جو انٹینگلمنٹ تھیوری ہے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، لیکن وہ دیٹ از بیونڈ. یہ کافی ساری چیزیں جو کہ میٹر سے بیونڈ ہیں اینڈ دے کی ناٹ ایکسپلین، اینڈ کوانٹم از ناٹ دی اینڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو 1 سینچری میں جتنی ترقی ہوئی ہے، اگر انسان کی زندگی ہے کچھ اور سینچریز، آئی ایم شیور کہ وہ ایوالو کرے گی جسٹ ایز اٹ ہیز دا ایوالو. تو میری امید یہ ہے کہ آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹ دے نیڈ ٹو میٹ سم ویئر. انہیں بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، لیکن ہم اس سے ہو سکتا ہے ایز اے ٹول اس کو یوز کر سکیں. میری صرف یہ گزارش ہے. جی جی اگریڈ. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو امپیریکل ایویڈنس جو فزکس سے آپ کو ملتا ہے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنے ایکزیمز ٹھیک کرنے پڑیں گے نا. اب جو فریم ورک رینے ڈیکارڈ نے سیٹ کیا تھا 400 سال پہلے، اس فریم ورک کے انڈر آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے چاہے جتنا امپیریکل ڈیٹا اکٹھا کر دیں. امپاسبل ہے. فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اٹ از امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ ریالٹی in a Descartian framework. Impossible. I do understand that. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ سائنٹسٹ بھی ہیں اور بہت بڑے تھیولوجسٹ تو نہیں ہوں گے، ایک تو ہیں ویسے، لیکن وہ ریلیجس لوگ بھی ہیں. تو they want to cross that boundary. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ولفگینگ اسمتھ ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کوانٹم انگما پڑھ لیں یا کاسموس اینڈ ٹرانسینڈنس پڑھ لیں. وہ ٹریڈیشنلسٹ بھی ہیں اور بڑے پائے کے فزسسٹ بھی تھے، کاسمولوجسٹ تھے، بلکہ MIT کے پروفیسر تھے. وہ 1992 میں ریٹائر ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کافی ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے کتابیں لکھی ہیں. 2-3 تو ان کی بڑی مشہور کتابیں، تو ایسے لوگ موجود ہیں. اور وہی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو فزکس سے آپ کو اتنا رچ ڈیٹا مل رہا ہے، کوانٹم میکینکس کی اگر ہم بات کریں، اس ڈیٹا سے آپ اگر صحیح انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں تو بڑا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ صحیح انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ایکزیمز ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈیکارٹین فریم ورک تھا، ٹھیک ہے جی، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ ریالٹی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. امپاسبل. آپ کو اپنا ڈیکارٹین، جس کو وہ کارٹیزین ریزیڈیول کہتے ہیں، اس کو آپ کو کیا کہتے ہیں اگنور کرنا پڑے گا یا اس کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے یہ جو رچ ڈیٹا ہے فزکس کا، اس سے صحیح نتائج نکالنے. لڑائی بیسیکلی یہ ہے، ایشو یہ ہے بیسیکلی جو امپیریکل ڈیٹا. اور ایک اور بات کہ جو امپیریکل ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد پہ جو کوانٹیٹیو انفارمیشن سائنٹسٹ نکالتے ہیں، اس کی پریکٹیکل یوٹیلٹی ہے. مطلب اس سے آپ بڑی زبردست ٹیکنالوجی تو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اسپرچل یوٹیلٹی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے پریکٹیکل یوٹیلٹی، ایک ہوتی ہے اسپرچل یوٹیلٹی. اسپرچلی ایک علم کتنا یوزفل ہے. کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتی یہ اسپرچل؟ ابھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہے، امپاسبل. اسی لیے میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پریکٹیکل یوٹیلٹی کے اندر جو کوانٹیٹیو انفارمیشن ہے، اس میں کوئی سمبولزم نہیں ہے، اس میں کوئی سمبولک انفارمیشن نہیں ہوتی. جو کوانٹیٹیو انفارمیشن ہے، ٹھیک، اگر آپ صرف کسی بھی چیز کے کوانٹیٹیو ایسپیکٹ پہ فوکس کریں گے، وہ آپ کے لیے اسپرچولی یوزفل نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ کسی بھی شے کا جو سمبولزم ہے وہ اس کے کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کے اندر ہے. جب تک آپ سمبولزم پہ فوکس نہیں کریں گے، جب تک آپ... میں سمجھ رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سائنٹسٹ ہیں، مجھے بھی سائنس میں بہت دلچسپی ہے، کچھ میں نے کافی ڈیبل کیا ہوا ہے. اگر میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ اس طرف چلیں، ابھی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. اگر دیکھیں ایگزیمز تو بدلتے رہتے ہیں، ایگزیمز تو بدلتے رہے ہیں سائنس میں اور بدلتے رہیں گے فار ایور. اگر یہ سوچ اس طرف ہماری سمجھ کے مطابق چلی جائے گی تو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. ڈسکاؤنٹ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. جا سکتی ہے اگر وہ سمبلز کو لے لیتے ہیں، اگر اپنے ایگزیم بدل لیتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہوگا. اس میں ایک اور بات ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں پھر ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
تیمور میں صاحب ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا. ایک بات بڑی ضروری ہے، اس کے بعد پھر آئی ایم ڈن. یہ بالکل مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایشو ہے زبیر صاحب. چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ جو فزکس میں جو سمبولزم چھپا ہے نا، وہ بڑا کمپلیکس سمبولزم. جو عام انسان ہوتا ہے نا، جو عوام الناس ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے حساب سے ڈسٹریبیوشن دیکھیں عوام الناس میں، تو وہ گوشن کرو ہوتا ہے. مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑی زبردست ہوتی ہے، پھر بہت میجورٹی وہ ہوتے ہیں جن کی ایوریج ہوتی ہے، اور پھر بہت کم ہوتے ہیں جن کی بہت خراب ہوتی ہے. تو وہ میسز کے لیے نا فزکس کے اندر جو سمبولزم چھپا ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے، اس کمپلیکس سمبولزم سے روحانیت تک جانا، یہ ایک جو گنے چنے جو سائنٹسٹ ہیں، جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہیں، ان کے لیے تو چلو یہ ہے، لیکن اٹس ناٹ فار میسز. میسز کے لیے وہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے مشاہدے میں جو آپ کے سامنے آسان سمبولزم ہے، اس کی طرف کیوں نہ متوجہ کیا جائے، جو آپ کے مشاہدے میں ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے چاروں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ کہ آپ فزکس کے کمپلیکس سمبولزم کے اندر جائیں. وہ رولنگ انٹلیکچوئل ایلیٹ کے لیے یہ بھی بیسیکلی بات ہے. اس لیے بھی علماء، یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنسز ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ابزارب کرنا، ہضم کرنا بھی نہیں کر پاتے. اس میں یہ بھی پہلو ہے. باقی وہ میں آپ کی بات سے اگری درست کرتا ہے، ہوں. لیکن یہ دیکھیں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی صرف آئنسٹائن نے نکالنی، اس میسج نے نکالنی. ریلیجن لوگوں نے میسج ہمیشہ وہی کریں گے جو چیز وہ فالو کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چینجز لاتی ہیں دنیا میں جو چیزیں، وہ عام لوگ میسج نہیں لاتے، وہ کچھ لوگ لاتے ہیں اور اس کو سب یوٹیلائز کرتے ہیں. سو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. آپ کی گفتگو سے جو مجھے حاصل یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے بڑی جلدی گیو اپ کر دی ہے. میں تو ابھی کی میری جو ہرائزن ہے وہ تو سینچریز میں ہے. میں تو دیکھ ہی نہیں رہا اگلے 1-2 سال کو. آپ نے لگتا ہے بڑی جلدی یہ فیصلہ کہ ہو سکتا ہے بائی دا اینڈ آف دس کورس میرا بھی یہی فیصلہ ہو، لیکن ابھی میں تو اوپن مائنڈ کے ساتھ آیا ہوں اور میں اوپن مائنڈ ہی رکھوں گا. ماشاء اللہ زبیر صاحب، آپ نے بہت اچھا. نہیں باز صاحب ادھر میں رکوں گا، کیونکہ اچھا یہ بات بڑی اہم تھی. میرے خیال سے آدھا تو میرا پرپس پورا ہو گیا ہے. آج کی ٹاک اصل میں ختم ہوگی ڈیکارٹین ڈوئلزم پر ہی، جو سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد ہے. اس پہ میں اب نیکسٹ ہاف اور مین پوائنٹ اسی پہ آنا ہے، تو اس لیے میں روک رہا تھا کہ ابھی اس پہ ہم نے پہنچنا ہے. جی سر، میں چپ ہوں. اب میں چپ ہوں، اب باقیوں کو بھی موقع دیتے ہیں. یہ تو جی ہاں، اس حوالے سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر سوال خوشی ہوئی مجھے آپ کے سوالوں سے. ویسے اور آخری بات کہ میں نے گیو اپ جو ہے نا وہ ان ایکسیومز پہ کیا ہے. گیو اپ میں نے کیا ہے کہ اگر آپ وہی ڈیکارٹین فریم ورک کو فالو کرتے رہیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. اس پہ میں نے گیو اپ کیا ہے. وہ میں نے بہت پہلے آپ سے اگری کر لیا تھا، وہ بہت پہلے اگری کر لیا تھا. جی بس ٹھیک ہے، میرا ریبٹل بھی یہ تھا کہ ایکسیم بدلتے رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے. اور دلچسپ، بالکل آپ کا موقف ہمیں امید ہے کہ کورس کے اینڈ تک بدل جائے گا. یہ بھی میں میں تو اوپن مائنڈ کے ساتھ جو آتا ہے بندہ، اس کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے. ظاہر ہے. جی بالکل، یہی بات اچھی لگی بہت. تو ابھی میں پھر ہم بریک لینے کی طرف جاتے ہیں. دیکھتا ہوں اگلی سلائیڈ کیا ہے. جی سر، وہ میچ کا سکور بھی تو چیک کرنا ہے. آپ نے تو گفتگو میں لگا دیا. کون سا میچ ہے آج؟ سر آج آپ کی ٹیم ہار رہی ہے، انڈیا کی ٹیم. سر وہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے نا، تو انڈیا ہار رہی ہے. زبیر صاحب، انڈیا کی ٹیم ہماری ٹیم کب سے بن گئی ہے؟ سر وہ کبھی کبھی کچوکے مارنے پڑتے ہیں، ورنہ لوگ بولتے نہیں ہیں. دیکھیں اب آپ کی آواز بھی سنائی دی ہے مجھے. تو اب ہم بریک بھی لے سکتے ہیں. یہ آخری 2 سلائیڈ ہیں فرسٹ ہاف کی، یہ میں دکھا دوں. سر یہ دکھا دیں وہ، ورنہ وہ جو میری 11 بجے 9 بجے والی کلاس ہے وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے. میں پھر اس میں چلا جاؤں گا. ہماری یہ کلاسیں ذرا لمبی چلتی ہیں. 1 اور ہفتہ ہے، اب 2 اور ہفتے ہیں شاید. تو یہ پرابلم میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں. اس میں مگر کیونکہ ہم نے آگے جا کے ڈیکارٹ پہ آنا ہے، سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد پہ آنا ہے، تو یہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے. جو روایت جو ہے وہ کائنات کو دیکھتی ہے کہ اس کے موٹے موٹے 3 درجے ہیں، قرآن سے ہی آتے ہیں، کہ سب کچھ اللہ کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس موقع کو ہم سائن نشانی سمبل سائن لے لیتے ہیں، یہاں بریک لے لیتے ہیں 10 منٹ کے لیے. 8:40 پہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ.